بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 8 سال پاکستان کے اوپر زبردستی حکومت کرنے والا پرویز مشرف بستر مرگ پر تھا۔ دم آخر اس کے ساتھ اس کے ایک پالتو کتے کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ کیا وجہ تھی کہ سب لوگ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے؟ اس کے لاکھوں ہزاروں چاہنے والے اس کے ماننے والوں کے سوا اس کے خاندان اور اس کی اولاد بھی اسے چھوڑ چکے تھی۔ وہ بھی اس سے جان چھڑاتے تھے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ پرویز مشرف ان کے مقاصد کو پورا نہ کر سکا تھا، ان کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا تھا۔ پرویز مشرف ایک موذی مرض میں مبتلا تھا۔ اس سے پہلے مرزا غلام قادیانی بھی اس مرض کا شکار ہوا تھا۔ پرویز مشرف پاکستان کے اندر وہ دوسرا شخص تھا جسے مرنے کے بعد بھی ذلت کے سوا اور کچھ نہ مل سکا، جس کی نماز جنازہ تو دور کی بات، جس کی دعائے مغفرت بھی کسی نے کرنی وہ گوارا نہ کی۔ پرویز مشرف کون؟ پاکستان کا غدار، پاکستان کا آئین شکن، آئین توڑنے والا، مساجد کو تالے لگانے والا، جامعہ حفصہ کو شہید کرنے والا، پاکستان کو دہشت گردی کے خونی کھیل اس دہتی آگ میں جھونکنے والا، پاکستان کی سرزمین کو امریکہ کے حوالے کر کے افغانیوں کا قتل عام کروانے والا، جس کی وجہ سے آج افغانی پاکستان کے دشمن ہیں، انڈیا کے ساتھ مل چکے ہیں۔ پرویز مشرف کی وجہ سے ہی بلوچ ہم لوگوں سے ناراض ہیں، جس نے ہزاروں پاکستانیوں کو ڈالروں کے عوض دہشت گرد قرار دے کر امریکہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہ پرویز مشرف جس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا۔ وہ پرویز مشرف جس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو عہدے سے ہٹایا، کام سے ہٹا دیا اور پاکستان کے دفاع کے ساتھ بھی غداری کی۔ اور وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو امریکہ کے حوالے کرنے ہی والا تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی صاحب کی وجہ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان بچ گئے تھے۔ شاید جامعہ حفصہ کے مظلوم اور ان کے لواحقین کی بد دعائیں اثر کر چکی۔ پرویز مشرف تقریباً 5 سال بستر مرگ پر تھا۔ وہ بول بھی نہیں سکتا تھا، وہ ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ سیم یہی حالت مرزا غلام قادیانی کی تھی۔ دونوں کے معالج، دونوں کے لیے جو ڈاکٹرز ماہر نفسیات آتے اور وہ ایک بات کرتے کہ ہم بیماری کا علاج تو کر سکتے ہیں لیکن خدائی پکڑ کا علاج نہیں کر سکتے۔ بہرحال وہ پاکستان کا غدار، وہ پاکستان کا دشمن پرویز مشرف بالآخر پاکستان کی سرزمین میں زمین بوس کر دیا گیا۔